بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے دورہ بلوچستان کو نون لیگ کی کمزوری کا نتیجہ قرار دے دیا۔ مٹھی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ نون لیگ کے لیے لاہور میں مشکلات ہیں، اس لیے انہیں دوسرے صوبوں پر فوکس کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ میاں صاحب اکا دکا سیٹوں کے لیے بلوچستان جانے کی تکلیف اٹھا رہے ہیں، بہتر ہے کہ پنجاب پر ہی فوکس کریں۔ انہوں نے کہا کہ میاں صاحب نے بلوچستان عوامی پارٹی کے سینیٹرز کے ووٹ لینے پر پیپلز پارٹی کو بہت تانے دیے تھے کہ باپ کے ووٹ بہت برے ہیں، امید ہے کہ وہ اپنے موقع پر قائم رہیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ 15 ماہ نون لیگ کو بہت قریب سے دیکھا ہے، وفاق اور صوبے میں حکومت اور اداروں کا ساتھ ہونے کے باوجود نون لیگ ضمنی الیکشن سے بھاگتی رہی تھی۔ بلاول بھٹو زرداری نے مزید کہا کہ ان کے خیال میں یہ پہلا الیکشن ہونے جا رہا ہے جس میں پیپلز پارٹی کی کسی ادارے سے کوئی لڑائی نہیں ہے۔ آج بھی ایک فیلڈ بنائی جا رہی ہے لیکن پیپلز پارٹی ہر پچ پر الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہے۔ دوران پریس کانفرنس انہوں نے کہا نون لیگ کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے بلبوتے پر سیاست کرے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی 15 مہینے کی کارکردگی کے بعد الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ کیا شہباز شریف اور دیگر رہنما بھی تیار ہیں یا اپنا منہ چھپا رہے ہیں؟ سپریم کورٹ نے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف کیس کی سماعت کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا، جس میں عدالت نے کہا کہ الزامات سنجیدہ ہیں، انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف معیز احمد کی درخواست پر 8 نومبر کی سماعت کا تحریری فیصلہ سپریم کورٹ نے جاری کر دیا، جس میں عدالت نے کہا کہ درخواست گزار نے آئی ایس آئی کے سابق عہدیدار فیض حمید پر سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔ درخواست گزار کے مطابق ٹاپ سٹی پر قبضے کے لیے ان کو اور اہل خانہ کو اغوا کیا گیا۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید پر درخواست گزار کے آفس اور گھر پر چھاپے کا الزام ہے۔ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید پر درخواست گزار کے گھر کا سامان اور سوسائٹی کا ریکارڈ چوری کرنے کا بھی الزام ہے۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا سپریم کورٹ کے علاوہ کارروائی کے لیے کوئی متعلقہ فورم نہیں بنتا۔ اضافی نوٹ میں جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ عدالت کو بتایا گیا چیف جسٹس کی جانب سے چیمبر میں دیے گئے اقدامات بھی کسی قانون کے مطابق نہیں۔ سپریم کورٹ کے انسانی حقوق کے جاری کردہ خطوط سے عدالتی احکامات ہونے کا غلط تاثر پیدا ہوتا ہے۔ بتایا گیا کہ چیف جسٹس کی جانب سے فریقین کو چیمبر یا میٹنگ روم میں بلانا شفاف ٹرائل کے منافی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین اور سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ ہمارے خلاف ماضی میں بھی اتحاد بنے ہیں لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے اپنے حالیہ بیان میں تھر کے عوام سے اظہار تشکر کیا ہے اور تھر میں عظیم الشان جلسے کے انعقاد پر جیالوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ آصف زرداری کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری کا شاندار استقبال کر کے تھر کے عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تھر کے عوام اپنی بہن محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو نہیں بھولے۔ کچھ لوگ اقتدار کے لیے اتحاد بناتے ہیں لیکن ہمارے لیے عوام ہی کافی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کے خلاف ماضی میں بھی اتحاد بنے لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ عام انتخابات میں پیپلز پارٹی ساحل سمندر سے لے کر خیبر پختونخوا تک کامیابی حاصل کرے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس کی اڈیالہ جیل میں سماعت روکنے کا حکم جاری کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن رفت امتیاز نے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس کی اڈیالہ جیل میں ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کی، جس کے دوران اٹارنی جنرل منصور عثمان ایوان، ڈپٹی اٹارنی جنرل ارشد کیانی اور چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل سلمان اکرم راجہ عدالت میں پیش ہوئے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ دستاویزات کے مطابق اے ٹی سی جج کی تعیناتی ایگزیکٹو نے شروع کی، ریکارڈ کے مطابق اے ٹی سی جج کی تعیناتی بھی ایگزیکٹو نے کی۔ چیف جسٹس سے رائے لی گئی لیکن یہ پروسیس ایگزیکٹو نے شروع کیا، انہوں نے مکمل کیا۔ عدالت کا کہنا تھا کہ اندرا گاندھی کیس ٹرائل جیل میں ہوا لیکن وہاں بی بی سی اور تمام جرنلسٹ کو کوریج کی اجازت دی۔ وہ بھی سابق وزیر اعظم کا ٹرائل تھا، یہ بھی سابق وزیر اعظم کا ٹرائل ہے۔ سابق وفاقی وزیر اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما احسن اقبال نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو جواب دیتے ہوئے کہا میں احسن اقبال نے کہا ہے کہ میں اپنی وزارت کی کارکردگی کا دفاع کر سکتا ہوں۔
انہوں نے کہا کہ میں نے 16 ماہ کی وزارت کے دوران ان ترقیاتی منصوبوں کو دوبارہ شروع کیا جنہیں تحریک انصاف کی حکومت بیمار کر گئی تھی۔ سابق وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ میں 16 ماہ کی حکومت میں اپنی وزارت کی کارکردگی کا دفاع کر سکتا ہوں۔ بلاول بھٹو زرداری کو جواب دیتے ہوئے احسن اقبال کا کہنا تھا کہ ملک کے لیے کئی کلیدی نئے ترقیاتی منصوبے شروع کیے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ کے متعدد ترقیاتی منصوبوں کی منظوری اور فنڈنگ بھی کی۔ بلاول بھٹو زرداری نے جس تھر کول منصوبے کا کریڈٹ لیا وہ کاغذوں پر گھوم رہا تھا۔ سابق صوبائی وزیر اطلاعات پیپلز پارٹی کے رہنما شرجیل انعام میمن نے سوشل میڈیا پر نون لیگی رہنما احسن اقبال کے ٹویٹ پر رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ شرجیل انعام میمن نے کریڈٹ لینے کے بجائے حقائق بتانے کا مطالبہ کر دیا۔ شرجیل انعام میمن نے نون لیگی وزراء کی 16 ماہ کی کارکردگی کا ریکارڈ بھی مانگ لیا۔ احسن اقبال کے ٹویٹ کے جواب میں شرجیل انعام میمن نے لکھا، کریڈٹ لینا مسلم لیگ نون کا پرانا وتیرہ ہے۔ آپ پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے اور سی پیک کے خالق ہونے کے دعوے کرتے ہیں۔ پوری قوم جانتی ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو ایٹمی ٹیکنالوجی دی۔ شرجیل انعام میمن نے مزید کہا، آصف علی زرداری نے پاکستان کو سی پیک کا تحفہ دیا۔ آپ اگر پاکستان بنانے کا کریڈٹ بھی لے لیں تو کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ آپ کی مثال بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانے کی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا سوال اب بھی اپنی جگہ برقرار ہے، کریڈٹ نہیں حقائق بتائیں۔ نگران وفاقی حکومت نے جبری لاپتہ افراد کے کیسز کے لیے اہم اقدامات کیے ہیں۔ وفاقی کابینہ نے نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کی سربراہی میں 3 رکنی وزراء کی کمیٹی کی منظوری دے دی، جس کا وزارت قانون نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ 3 رکنی کمیٹی کی منظوری وفاقی کابینہ نے 7 نومبر کو دی تھی اور وزارت قانون کے حکام نے نوٹیفیکیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کیا، جس کے مطابق وزیر داخلہ کمیٹی کے چیئرمین، وزیر قانون اور وزیر دفاع کمیٹی کے ممبر ہوں گے، جبکہ کمیٹی جبری گمشدگیوں کے کیسز کا جائزہ لے گی۔ اس کے علاوہ کمیٹی انسانی حقوق کی تنظیموں سے بھی معاونت لے سکتی ہے۔ سابق رکن قومی اسمبلی علی وزیر کو ایک بار پھر گرفتار کر لیا گیا۔ اس حوالے سے پولیس کا کہنا ہے کہ علی وزیر کو کوئٹہ سے آتے ہوئے دیرہ کے قریب گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس نے بتایا ہے کہ علی وزیر پر اداروں کے خلاف تقاریر اور نقص امن کے مقدمات درج ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی تقاریر نشر کرنے پر پابندی کا پیمرا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا۔ بار بار آواز لگانے پر بھی وفاقی حکومت کے وکیل کی عدم پیشی پر عدالت برہم۔ سرکاری وکیل نے عدالتی وقت ختم ہونے کے بعد تاخیر سے پیش ہو کر معذرت کر لی۔ درخواست پی ٹی آئی کارکن تہماز علی خان کی جانب سے دائر کی گئی۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ پیمرا نے یہ امتناعی حکم نامہ جاری کر کے شکایت کونسل کو بائی پاس کیا اور یہ حکم آزاد میڈیا کو کنٹرول کرنے اور سیاسی تقریر اور سرگرمیوں کو روکنے کے لیے دیا گیا تھا۔ سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس محمود خان نے مدعی اور پیمرا کے وکیل کو سنا۔ عدالت نے مدعی کی درخواست منظور کرتے ہوئے پیمرا کا خط آئندہ احکامات تک معطل کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا، جس میں کہا گیا ہے کہ ووٹ کی حرمت پامال کی گئی تو مزاحمت کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا۔ الیکشن کمیشن فی الفور بلے کے انتخابی نشان کا بنیادی حق دے۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن عام انتخابات کے لیے 8 فروری کا تعین کر چکا ہے۔ آلودگیوں اور علائشوں سے پاک انتخابات بنیادی آئینی اور جمہوری تقاضا ہیں۔ پی ٹی آئی اور کارکنان کے خلاف ظلم و انتقام جاری ہے۔ سپریم کورٹ پی ٹی آئی کے خلاف امتیازی کارروائی کا از خود نوٹس لے۔ کور کمیٹی نے کہا کہ سپریم کورٹ تمام جماعتوں کے لیے انتخابات میں مساوی مواقع یقینی بنائے۔ اعلامیہ کے مطابق اجلاس میں انتخابات کے لیے پارٹی امیدواروں کے تعین پر بھی غور کیا گیا۔ قومی اور صوبائی اسمبلی کی ہر نشست پر اپنا امیدوار کھڑا کریں گے۔ انتخابات پر ڈاکہ ڈالنے کی کوششوں کا بھی ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اسرائیل کو غزہ کے الشفا اسپتال کو بچانا ہوگا۔
اس معاملے پر اسرائیلیوں سے رابطے میں ہوں۔ اپنے بیان میں امریکی صدر نے کہا کہ امید اور توقع ہے کہ اسپتال کے حوالے سے کم دخل اندازی کی جائے گی۔ صدر جو بائیڈن کا مزید کہنا تھا کہ قطر کی مدد سے قیدیوں کی رہائی کے معاہدے پر بات چیت جاری ہے۔ فلسطینی حکام کے مطابق الشفا اسپتال کے محاصرے اور ایندھن کی کمی کے باعث 3 دن میں 33 مریض انتقال کر چکے ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ حماس نے غزہ کی پٹی پر کنٹرول کھو دیا ہے، اب وہ جنوب کی طرف جا رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے غزہ میں شہری آبادی پر حملے جاری ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ یرغمالیوں کو غزہ میں بچوں کے اسپتال میں رکھے جانے کے اشارے ملے ہیں۔ چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف سے سابق کرکٹرز کی ملاقات۔ سابق کرکٹرز نے ذکا اشرف کو جلد بازی میں تبدیلیاں نہ کرنے کا مشورہ دیا۔ سابق کپتان یونس خان، سہیل تنویر اور وہاب ریاض نے ذکا اشرف سے ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق سابق کپتان یونس خان، سہیل تنویر اور وہاب ریاض نے چیئرمین کو جلد بازی میں تبدیلیاں نہ کرنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ T20 ورلڈ کپ کو مد نظر رکھ کر پلاننگ کی جائے۔ سابق کرکٹرز نے کہا کہ ون ڈے میچز میں 1 سال کا وقفہ ہے، ابھی اس کی فکر نہ کی جائے۔ سابق کھلاڑیوں نے ڈومیسٹک کے پرفارمنس کو اہمیت نہ دینے کا مشورہ دیا اور یہ بھی کہا کہ PSL کی بنیاد پر سلیکشن نہ کی جائے، فارمیٹ کے مطابق ٹیم کا انتخاب کیا جائے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اردو نیوز نیٹ ورک۔